کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ ناظرین، یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے، چھوٹا سا خطہ ہے، 13,000 اسکوائر کلومیٹرز پر محیط ہے اور اس کی آبادی کوئی 2.7 ملین ہے، لیکن یہ اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے۔ پاکستان یہاں جو آزاد کشمیر کے حکام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح 14.5% ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے، خاص طور پہ خواتین میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے اس خطے میں، یعنی آزاد کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، نجی سیکٹر کا فقدان اور معاشی ترقی کے امکانات پر، اور اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے مرزا سیف اللہ صاحب کو۔ وہ ایسوسیٹ پروفیسر آف کامرس رہ چکے ہیں اور انہوں نے دہائیوں تعلیم کے میدان میں خدمات انجام دی ہیں اور نوجوانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو آج ان سے ہم اس پر بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے وجوہات کیا ہیں، نجی سیکٹر کا فقدان کیوں ہے، اور اس خطے میں معاشی ترقی کے امکانات کیا ہیں۔ خوش آمدید مرزا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں جو بے روزگاری ہے وسیع پیمانے پر، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اصل وجہ یہ ہے جی کہ وہ کسی ماہر تعلیم کا قول ہے کہ کسی ملک کی تعمیر و ترقی نہ اس کے آبادی کے اعداد و شمار ہیں، نہ ہی اس کے دولت کی کثرت ہے، نہ ہی وہاں بڑے بڑے شہروں کی آبادی ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کے انسان پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ ایک مثال دی جاتی ہے، پڑھو فارسی بیچو تیل، دیکھو قسمت کے واہ واہ کھیل۔ تو ہمارا جو ہے محنت تو بہت کرتے ہیں تعلیم پہ، لیکن وہ تعلیم جس کی ضرورت ہے، جس کو ملک کی تعمیر اور ترقی کی ضرورت ہے، جس میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو پوری طرح وہ نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے آزاد کشمیر میں یہ سب سے پیچھے ہے۔ یہ ابتدائی طور پر آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو تھی وہ عام سکولوں میں اور عام کالجز میں شروع کی گئی تھی، لیکن اس کے لیے اگر الگ ادارے قائم کیے جاتے ہیں، الگ اس کی ڈائریکٹریٹ ہوتا ہے، الگ اس کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اور پاکستان میں تو اس کی وزارت بھی الگ ہے۔ پورے پاکستان میں ہر جگہ یہ ادارے الگ قائم ہیں، اور ٹیکنیکل اصل بنیاد جو ہے، اصل چیز جو ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ عام پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام پڑھے لکھے آدمی کی ہمیں اس وقت ضرورت تھی جس وقت ابتدا تھی، اب وہ چیز نہیں رہی ہے۔ اب ہمیں اس طرف بڑھنا ہے جس طرف ہم بڑھے نہیں ہیں۔ یہ آپ کو جو میں اس کی بات کروں گا، میں نے اس کی جنگ لڑنی شروع کی ہے 1976 اور 75 میں۔ میں مرکزی یہ ٹیچر ایسوسیشن میں تھا، میں تو مرکزی اس کو وزارت تعلیم کو میں نے لکھا کہ آزاد کشمیر میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ضرورت ہے، یہاں ادارے قائم کیے جائیں۔ ان کا جب جواب یہاں آتا تو ہمارے ڈائریکٹر سے یہ لکھا جاتا کہ جی وہ ہم نے یہ کیا ہوا اسکولوں میں، اس طرح کالجز میں کیا ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے جو ہے اسکولوں میں قائم کیا ہے، ان کی تعلیم جو ہے وہ عام طریقے سے آپ لیتے ہیں، پڑھاتے بھی عام طریقے سے، اور ان کے امتحان بھی بچوں کے عام طریقے سے لیتے ہیں۔ اسی طرح کالجز میں بھی آپ کا یہی سلسلہ ہے، یہاں بھی آپ نے کوئی الگ ادارہ قائم نہیں کیا ہوگا۔ تو ایسے ہی آپ نے آج پانچ ایک قسم کی چیز قائم کی ہوئی ہے، لہذا مہربانی کریں آپ جو ہے ایسے ادارے قائم کریں۔ میری اس تحریک پہ سینٹرل گورنمنٹ نے ان کو، میں نے یہ جواب میں دیتا تھا، لکھتے یہ تھے لیکن اس کا جواب میں دے رہا تھا ان کو، انہوں نے لکھا کہ ہمیں آپ کو 2 ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ دیتے ہیں، آپ ہمیں جگہ بتائیں۔ تو میرے استاد بھی تھے ڈپٹی ڈائریکٹر اسلم صاحب، میں ان کے پاس گیا، انہیں بتایا، انہوں نے کہا بھائی آپ بتاؤ۔ میں نے کہا جی آپ ایک میرپور میں قائم کر دیں، ایک مظفر آباد میں قائم کر دیں۔ مظفر آباد میں اس وقت یہ ہمارے جو تھے راجہ فاروق حیدر، یہ وزیر تعلیم بھی تھے، سینئر وزیر بھی تھے، وہاں سیکرٹری تعلیم تھے چودھری یوسف صاحب، اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے، انہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔
انہوں نے جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے یہ بات طے ہوئی کہ یہ جو آج جو بنا ہوا اس وقت یہ ماچس فیکٹری ہوتی تھی. فاروق حیدر صاحب نے کہا جی کہ آپ نے بڑی اچھی تجویز دی ہے, ہم اس کو جو ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنائیں گے, لیکن بعد میں اسپتال بن گئی, چلو وہ بھی ٹھیک ہے. مگر ہمارے مظفر آباد کی میں نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا تسائل کی وجہ سے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن راولہ کوٹ والے لے گئے, یہ اسی کی بنیاد ہے, اس بنیاد پہ یہ قائم ہوگا. تو اس وقت جو ہمارا جو آزاد کشمیر میں تعلیمی نظام ہے, تو آپ کے خیال میں کہ وہ جو یہاں تعلیمی نظام ہے وہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں کوئی زیادہ مدد نہیں کرتا ہے یا کر سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو, تو اس میں کیوں پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی؟ پیش رفت اس لیے نہیں ہو سکی کہ جو لوگ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا, انہیں اس کی نہ علم ہے نہ فکر ہے. علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی صلاحیت کیا ہے. اللہ جنت الفردوس سے اپنے تھے پنڈت صاحب سیکٹری تعلیم رہے, غلام رسول پنڈت صاحب, تو ان کو جب میں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے یہ اے جی میں جو آپ ایم بی اے کراتے ہیں, ایم کام کراتے ہیں, ان کی ضرورت ہے, اسی طرح مالیات میں ان کی ضرورت ہے. تو انہوں نے مجھ سے سلیبس منگایا, میں جامعہ شور یونیورسٹی کا بھی لے کر آیا, پنجاب کا بھی لے کر آیا. میں نے ان کو بتایا کہ یہ چیز اس طرح ہے, آپ ایسے کریں. پھر انہوں نے مجھے چیف سیکرٹری کے پاس بھیجا. چیف سیکرٹری صاحب نے کہا جی بھائی اس کی پوری تجویز بنا کر لائیں. میں نے پوری تجویز بنا کر بھی دی, وہ فائل بھی بنی, لیکن وہ صدابہ سیراب ثابت ہوئی, کسی نے اس پہ عمل نہیں کیا. جب عمل نہیں کریں گے یا جن لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا, پتہ نہیں ہوگا, تو وہ تو اسی طرح کریں گے نا, چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, نظام چلتا ہے, ہر گلی اور محلے میں اسکول کھولیں, باقی بھی ہے, لیکن وہ تعلیم جس کی ملک کو تعمیر و ترقی کی ضرورت ہے وہ یہاں نہیں ہے. ہمارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں, ان کو یہ سارے راہ ہینڈے. اگر یہ فنی تعلیم ان کے پاس ہوتی, ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی, تو یہ وہاں ہی نہیں بلکہ یہاں واپس آ کر بھی ان کو مطلب ہے کہیں نوکری دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خود اپنا ادارے قائم کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر میں ظاہر ہے سوائے جو سرکاری نوکریوں کے اور یہاں مواقع نہیں ہیں نوکریوں کے, اور انحصار ہی سرکاری نوکریوں پر ہے. ظاہر ہے اس کی وجہ سے حکومت پہ بہت زیادہ دباؤ ہے, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں ہے. لیکن آئندہ سالوں میں یہ بے روزگاری کا مسئلہ ایک بہت بڑا بحران بن کر سامنے آئے گا. تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہاں آپ جو ہے وہ ادارے قائم کریں, ان اداروں کے سربراہ, ان اداروں کی جانچ پڑتال کرنے والے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے متعلقہ لوگ, عام آدمی نہیں, عام تعلیم والے نہیں, بلکہ وہ لوگ جو اس تعلیم سے واقفیت رکھتے ہیں, جن کو اس کا علم ہے, جو اس کو کامیاب کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو جو ہے اس کا سربراہ بنایا جائے. اس کے لیے بورڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ چاہیے, نظامت چاہیے, لیکن اس میں سارے جتنے بھی آدمی ہیں آپ جنرل ایجوکیشن سے متعلقہ نہیں بلکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن متعلقہ لوگ جو ہیں ہم اس پہ رکھیں. یہاں ایگروٹیک ادارہ بھی بنا تھا, لیکن اس کا بھی نہیں پتہ کیا ہوا, کہ حالانکہ بہت اچھا ادارہ تھا, مگر اس کا بھی کوئی سرا پیر نہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتہ اس کا اس وقت تو. لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف توجہ جب تک نہیں دیں گے, بے روزگاری نہیں ختم ہوگی, لوگ بلکہ خود جو ہے اپنا روزگار پیدا کریں گے. آپ لائل پور جائیں, یہ کھڑیوں کے مالک تھے وہاں ایسٹ پنجاب میں, وہ لوگ آئے, انہوں نے آ کر یہاں جو ہے میلے قائم کی, تو وہ پاکستان کا جو ہے مانچسٹر کراتا ہے, وہ یہی لوگ تھے, کھڑیوں والے تھے, ٹیکنیکل اینڈ تھے, سارے جانتے تھے. اس طرح کے لوگ آپ پیدا کریں گے. چھوٹی چھوٹی, میں نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو ہمارے دینی تعلیمی ادارے ہیں ان میں بھی جو ہے یہ فنی تعلیم دی جائے, تاکہ لوگ باہر نکل کے. لیکن اس خطے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں صنعتیں نہیں لگ سکیں اور نجی شعبہ ترقی نہیں کر پایا. یعنی اگر آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن ہو بھی لیکن یہاں صنعتیں نہیں ہیں, نجی شعبہ ترقی نہیں کر پایا, تو ایسے میں وہ کس طرح سے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے جو یہاں پہ. اب حکمرانوں کا یہ کام ہے کہ جو لوگ ہمارے لوگ باہر سے زر مبادلہ اربوں خربوں کے حساب سے کما کر لے کے آتے ہیں, اگر اس رقم کو بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنی کوٹھیوں پہ کاروں پہ لگائیں, اس کے لیے چھوٹی چھوٹی صنعتیں جو ہو سکتی ہیں وہ قائم کی جائیں, وہ صنعتیں قائم کر کے لوگوں کو باروزگار کیا جائے.
اب جو آپ دیکھیں نا یونیورسٹی لیول پہ وہاں کسی 8 مقام میں جو ہے کس کا انگریزی ڈپارٹمنٹ کھول رہا ہے، اسی طرح وہاں بھی بھائی آپ جو ہے یہاں کون سا کھولیں، فارسٹری کا ڈپارٹمنٹ کھولیں، جیولوجی کا ڈپارٹمنٹ کھولیں. تو یہ جو ہمارے یہاں جو وسائل موجود ہیں ان کو جو ہے ہم اس میں لا کر اپنے وسائل کو تو کامیاب ہو سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم وسائل کو نہیں، وسائل کو مطلب ہے استعمال میں لانے والے لوگ ہی نہیں ہوں گے تو پھر لوگوں کو روزگار کیسے ملے گا؟ اچھا، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا چھوٹے کاروبار، آئی ٹی اور سیاحت، اس میں پوٹینشیل ہے روزگار پیدا کرنے کا؟ ہے، ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس طرح کی تعلیم دی جائے، اس طرح کی محنت کی جائے، حکومتوں کو اس طرح توجہ دے. حکومت اس طرح جب توجہ دے گی، متعلقین جو ہے صاحب اقتدار جو ہیں جب تک اس طرح توجہ نہیں دیں گے یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. یہ دیکھیں نا ایک بہت بڑا یہ بحران پیدا ہونے والا ہے بے روزگاری کا. جب تک آپ جو ہے اس طرح توجہ چھوٹی چھوٹی صنعتیں قائم کریں نا، یہ آپ کے جو ہے ووڈ ورک کا کام ہو سکتا ہے، یا آپ کا جیولوجی کا کام ہو سکتا ہے. آپ معدنیات نکالیں، اس کو استعمال میں لائیں، اس کو فروخت کریں. ہمارے پاس معدنیات بھی موجود ہے. ہمارے پاس سب سے جناب یہ میں نے BBC کا سنا تھا کہ نیلم ویلی میں دنیا کا سب سے نمبر 1 دیار ہے نیلم ویلی میں. اب آپ نے اس کو کوئی جلا رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اسی کی جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر فروخت کریں، اشیاء بنا کر فروخت کریں، لوگوں کو روزگار ملے گا. تھینک یو مرزا سیف اللہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے مرزا سیف اللہ صاحب کی گفتگو سنی. یہ جو آزاد کشمیر ہے، یہاں بڑھتی ہوئی بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے کہ کس طرح سے اس کو نپٹا جائے. اور یہاں مرزا سیف اللہ صاحب نے کہیں تجاویز دی ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے کیسے نپٹا جائے. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ حکومت جو ہے اس کی طرف توجہ دے اور بڑھتی ہوئی بے روزگاری پر قابو پا سکے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آپ کی باتیں جو ہیں، آپ پہلے صحافی ہیں اس طرف توجہ دی ہے، اس طرف یہ اللہ کرے صدا و سہرا ثابت نہ ہو. اللہ کرے یہ کامیاب ہو، یہ آپ کی کاوش کامیاب ہو، اور اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. ناظرین، آپ نے مرزا سیف اللہ صاحب کی گفتگو سنی، اور آزاد کشمیر میں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ ایک بحران بن سکتا ہے. اور مرزا سیف اللہ صاحب نے کہیں تجاویز دی ہیں کہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ حکومت اس کی طرف توجہ دے اور نوجوانوں کے لیے جو ہے روزگار کے مواقع پیدا کرے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ان کو اس طرح کی تعلیم دی جا سکے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.